اگر والدین وفات پا جائیں تو ان کے ذمے قرض کی ادائیگی کس کی ذمہ داری ہے، اور اگر پوری طرح قرض کا تعین نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ قرض کی ذمہ داری فوت ہونے والے کے اپنے اوپر ہی ہے کہ وہ دنیا میں ہی وہ چکتا کلیئر کر کر کے کے جائے۔ کلیئر کر کے جائے۔ اگر وہ کلیئر نہیں کرتا اور اس کے پاس پراپرٹی موجود ہے جی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ من بعد وصیت توصون بها او دین، اس پراپرٹی کو وارث اس وقت تک آپس میں بانٹیں گے نہیں جب تک فوت ہونے والے کا قرض ادا نہ ہو جائے، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو وہ وصیت پوری نہ ہو جائے، جو باقی بچے گا ورثاء وہ بانٹیں گے، اور بالفرض اگر اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے جی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں فوت شدہ کے بارے میں پوچھتے اس کے پاس قرضہ تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول اس پر قرض ہے، ادائیگی کے لیے کوئی پراپرٹی چھوڑ گیا ہے؟ جی پراپرٹی بھی ہے، تو پھر آپ اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوتا جس کا قرضہ ہے اور ادائیگی کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا تو آپ کہتے تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا۔ اتنی بڑی محرومی ہوتی اس شخص کو کہ جو قرضہ چھوڑ گیا ہے اور ادائیگی کا بندوبست نہیں کر کے گیا۔ تو ایک صحابی جب فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول 2 دینار اس کا قرضہ ہے، ادائیگی کے لیے کچھ ہے؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا۔ تو حضرت ابو قتادہ تڑپ گئے، اللہ کے نبی صرف 2 دینار، اور یہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبت بری دعاؤں سے، رحمت بری دعاؤں سے محروم رہ جائے گا، وہ 2 دینار میں دوں گا۔ تو آپ نے وہ ذمہ داری جب ہو گئی تو پھر جنازہ پڑھایا، اور اگلے دن پوچھا ابو قتادہ وہ دیناروں کا کیا ہوا؟ کہنے کہ اللہ کے نبی کل کی بات ہے میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی جاؤ۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں 2 دینار ادا کر کے جب واپس آیا تو فرمایا الآن حین بردت، اب اس کا جسم، اس کی روح ٹھنڈی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرضے کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ تو میت کی اگر پراپرٹی موجود ہے تو اس کے کفن دفن کے بعد اس کی پراپرٹی تقسیم کرنے سے پہلے اس کا قرضہ ادا ہوگا، اور اگر وہ قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی فتوحات سے مال غنیمت آیا تو پھر آپ نے اعلان یہ فرما دیا کہ جو فوت ہونے والا جائیداد چھوڑ کر جائے تو وہ اس کے ورثاء کی ہے، اور اگر وہ مقروض فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو ان بچوں کی ذمہ داری اور اس کے قرضے کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اسلامی حکومت ادا کرے گی، بیت المال سے اس کا قرضہ ادا ہوگا۔ تو نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، پینڈنگ رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے، اللہ تو اس کا قرضہ فوری ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کون کرے؟ اس کے اپنے مال سے یا اس کے بیٹے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے والدین کے ساتھ کہ اس کی اولاد اس کا قرضہ ادا کر، لیکن اگر اولاد والدین کا قرضہ ادا کریں تو یہ ان کے ساتھ بہت بڑا حسن سلوک ہے، اور حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت زبیر اور حضرت عمر 2 مثالیں بڑی خوبصورت ملتی ہیں۔ حضرت زبیر اتنے ایماندار تھے کہ لوگ اپنی امانتیں لا لا کر ان کے پاس رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بھائی امانت سنبھالنا مشکل ہے، آپ مجھے یہ بطور قرض دے دیں اور واپسی جب چاہیں لے لیں۔ تو وہ قرضے کے طور پر چیز رکھ لیتے اور وہ غریبوں میں جہاں جہاں ضرورت ہوتی خرچ کرتے رہتے۔ جب وہ فوت ہوئے تو 22 لاکھ درہم ان پر قرضہ تھا۔ اللہ۔ تو اپنے بیٹے کو اسپیشل اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ بیٹا یہ میرا اتنا قرضہ ہے، میری فلاں فلاں جائیداد ہے، وہ بیچو اور بیچ کر میرا قرضہ ادا کرنا، اور انہوں نے ادا کیا۔ اور دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین عمر فاروق جب شہید ہونے لگے، جب وہ زخمی تھے تو بیٹے کو کہا بیٹا میرا قرضہ چیک کرو کتنا ہے۔ تو یہ بھی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تھوڑا بہت قرض لیتے تھے، تو 86,000 قرضہ نکلا۔ تو بیٹے کو وصیت کی کہ اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان سے چیک کر کے اس کو ادا کرنا، یا جو میری پراپرٹیز ہیں، زمینیں ہیں، وہ بیچ کر اس کو ادا کرنا۔ اگر پھر بھی پورا نہ ہو تو میرے ددیال سے، چچا سے، تایاں سے، ان سے لے لینا۔ بالکل۔ اگر پھر بھی رہ جائے کچھ تو قریش جو ہمارا بڑا قبیلہ ہے ان سے مدد لے لینا، لیکن میرا قرضہ ادا کرنا۔ تو یہ قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ اگر وہ کنفرم نہ ہو کہ ہے کتنا، تو اپنی انسانی بساط کے مطابق کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو پوچھا جائے کہ بھائی کس نے میرے والد سے، والدہ سے قرضہ لینا تھا تو وہ بتائے، پہلے کنفرم کرے اور اس کے بعد ادا کر دے۔ اور اگر مشکل ہو، کچھ لوگ جا چکے ہیں کہیں، کچھ فوت ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں، تو پھر
اللہ مالک ہے، جس کا اللہ پتہ ہی نہ چلے جس کا پتہ نہ تو چلے، پھر اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، وہ خود جانے، خود وہ اپنی رحمت سے نواز دے گا، لیکن لیکن کوشش کرنے کے بعد جتنا معلوم ہو سکے وہ ادا کرنے کی وہ ادا کوشش کرنی چاہیے۔ ادا کیا جائے۔